الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون وقال الله تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا صدق الله العظيم. عزیزان محترم، آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں وہ فتنوں کا دور ہے، آزمائشوں کا دور ہے، اور ہر ایک انسان کے اندر حرص و طمع اور اپنی ضروریات زندگی کو بڑھانے کی ایک ہوس اور ایک لالچ پیدا ہو گیا ہے. ہر انسان نے اپنی ضروریات زندگی کے اندر اس طریقے سے وسعت اختیار کی ہے کہ اسے اپنی وسعتوں کو پورا کرنے کے لیے، اسے اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے حلال کیا حرام کا دروازہ ہی کیوں نہ کھٹکھٹانا پڑ جائے، لیکن وہ اپنی ضرورت کو پورا کر کے رہتا ہے، وہ اپنی ضروریات کو پورا کرتا ہے. یہاں تک کہ انسان نے اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے چکر میں آج اس پرفتن دور کے اندر انسان نے حلال طریقے کو چھوڑ کر، حلال اور مروج طریقے کو چھوڑ کر انسان نے حرام طریقے کو اپنایا کہ اس کی ضروریات کسی طریقے سے پوری ہو جائیں، چاہے وہ اس کو حاصل ہونے والا مال حرام کے ذریعے ہو، ناجائز طریقے سے ہو، قرآن و حدیث کے اندر اس کی اجازت نہ دی گئی ہو، بس کسی طریقے سے وہ مال ہمارے پاس میں آ جائے اور ہماری ضرورت پوری ہو جائے. ہر انسان اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے اندر لگا ہوا ہے، چاہے اس کو کسی وجہ سے سود کے اندر کیوں نہ شامل ہونا پڑے، سود اس کو کیوں نہ لینا پڑ جائے، حرام خوری اس کو کیوں نہ کرنی پڑ جائے، بس اس کو ایک ہی لگن ہے کہ اسے اپنی ضروریات کو پورا کرنا ہے. ایک طرف اس کا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہو تو ہو جائے، اگر اس کا نبی اس سے ناراض ہو تو ہو، لیکن اس انسان کو کوئی خبر نہیں. صبح ہوتی ہے اور شام ہوتی ہے، پوری زندگی اسی طریقے سے گزر رہی ہے. آج کا مسلمان نہ اسے حرام کی تمیز ہے، نہ اسے حلال کی تمیز ہے، نہ اسے جائز کی تمیز ہے، نہ اسے ناجائز کی تمیز ہے. آیا وہ سود کا کاروبار کر رہا ہے، آیا وہ بیاج کے اوپر تلا ہوا ہے، آیا وہ کسی کے دلوں کو دکھا کر کے مال حاصل کر رہا ہے، آیا اس نے دوسروں کے اوپر ڈکیتی ڈالی ہے، دوسروں کا حق نا تلفی سے اس کو وصول کیا ہے، لیکن بس وہ اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے اندر لگا ہوا ہے. دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے تو پہنچ جائے، اس سے اس کو ذرہ برابر بھی پرواہ نہیں ہے. اور ایسے پرفتن دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور کے لیے پیشین گوئی فرمائی کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا، یاتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ نہ اسے حلال کی پرواہ ہوگی اور نہ اسے حرام کی پرواہ ہوگی. وہ دور آج کا دور ہے، وہ زمانہ آج کا زمانہ ہے کہ خصوصاً آج مسلمان حلال اور حرام کو پیچھے چھوڑ کر صرف اور صرف مال کو حاصل کرنا ہے. حلال اور حرام کو پشے پشت ڈال کر اس کا طریقہ اور اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ تجھے مال حاصل کرنا ہے، چاہے وہ سود کے ذریعے ہو، چاہے وہ بیاج کے
کے ذریعے ہو، چاہے وہ کسی کا دل دکھا کر کے ہی کیوں نہ ہو۔ قرآن کریم نے واضح طور پر بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اے لوگوں سود کو ہرگز نہ کھاؤ، بڑھا چڑھا کر کے ہرگز نہ کھاؤ۔ اگر کوئی انسان سود کا کاروبار کرتا ہے تو وہ اس اللہ کی اس آیت کی نافرمانی کر رہا ہے، قرآن کریم کی اس آیت کا انکار کر رہا ہے۔ مجھے بتلائیں کہ آج کتنے مسلمان وہ ہیں جو سود کا کاروبار نہیں کرتے؟ ایک تجارت کرنے والا، تجارت کو اللہ کے نبی نے فرمایا ایک تجارت ایک بہترین عمل ہے، نبیوں کی سنت ہے، لیکن مسلمان نے تجارت کو بھی سود کے ساتھ میں ملوث کر دیا۔ تجارت اس نے اختیار کی تو اس کے اندر بھی سود کو شامل کر دیا۔ تجارت اگر آج ہماری ہوتی ہے تو وہ بھی سود کے ذریعے ہوتی ہے۔ اگر آج ہم کوئی پلاٹ خریدتے ہیں تو وہ بھی سود کے ذریعے اس کو خریدنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر آج ہم مکان بناتے ہیں تو اس کے اندر بھی سود شامل ہوتا ہے۔ اگر ہم اپنی شادی بیاہ کو کرتے ہیں تو اس کے اندر بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہمیں لون کا پیسہ مل جائے۔ اسلام کے اندر، شریعت کے اندر کہیں بھی یہ نہیں لکھا ہوا کہ آپ کو 10 لاکھ کی شادی کرنی ہے اور اس کے لیے آپ کو بیاج اور لون لینے کی ضرورت پڑے گی تو آپ اس کو کر لینا۔ نہیں، شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر تمہیں اللہ نے وسعت دی ہے 1000 روپے کی تو اس کے اندر اپنے کام کو نپٹا لینا۔ شریعت نے نکاح کو آسان اس لیے رکھا تاکہ ایمان والا یہ نہ سمجھے کہ شریعت کے اندر ضروری ہے کہ 10 لاکھ کی شادی کی جائے، لیکن اس ایمان والے نے قرآن و سنت کو چھوڑ کر، شریعت کو چھوڑ کر، اللہ کے حکموں کو چھوڑ کر ایک سنت کو پورا کرنے کے لیے اور اس سنت کو پورا کرنے کے لیے ناجائز طریقے کو اختیار کیا جاتا ہے، سود کا کاروبار کیا جاتا ہے، بینک سے لون لیا جاتا ہے، اس نام پر کہ میں اپنی بیٹی کی شادی کر رہا ہوں، میں ایک نیک عمل کرنے جا رہا ہوں تو اس کے لیے تو میں لون لے ہی سکتا ہوں۔ یاد رکھو، سود کسی بھی طریقے سے ہو وہ ہرگز ناجائز ہے، اس کی آپ کو اجازت نہیں ہے۔ اگر آپ کسی سے 10 روپے دیتے ہیں اور آپ کے لیے متعین ہو جاتا ہے کہ آپ کو 11 روپے دینے ہیں تو یہ آپ کے لیے سود ہے۔ ہاں، البتہ یہ الگ بات ہے کہ آپ کسی سے 1000 روپے لیں اور اس کی کوئی متعین تعداد اضافے کی آپ نہ کریں کہ میں اس کو بڑھا کر کے 1100 روپے دوں گا۔ دینے والا آپ کو کہتا ہے کہ 1000 روپے ہیں، میں آپ کو ادھار دیتا ہوں، اور آپ لوٹانے والا لوٹاتے وقت بغیر کسی متعین کیے ہوئے اپنی جانب سے بطور ہدیہ 100-200 روپے اوپر سے رکھ کر کے دیتا ہے کہ آپ میری ضرورت کے وقت میں کام آئے ہیں، میں یہ آپ کو ہدیہ دیتا ہوں، اس صورت میں یہ جائز ہے۔ لیکن آج ایسی کوئی شکل بھی آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ دینے والا کہتا ہے کہ میں 20,000 روپے دیتا ہوں، 3,000 روپے ماہانہ وصول کروں گا، اور جب آپ اس کو دے دیں گے تو وہ 3,000 روپے سے آپ کی چھٹکارا ہوگا۔ اسی طریقے سے لینے والا اس شرط پر ہی لیتا ہے کہ ہاں آپ مجھے 20,000 روپے دیجئے، میں آپ کو ہر مہینے 3,000 روپے دوں گا۔ میرے دوستوں، مجھے بتلائیے، شریعت نے جب آپ کو یہ چیز نہیں سکھلائی، قرآن و سنت کے اندر جب اس کا کوئی وجود نہیں، صحابہ نے اس عمل کو اختیار نہیں کیا، تو مسلمان اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اور وسعت کو بڑھانے کے لیے ان چیزوں کو کہاں سے اختیار کر سکتا ہے؟ کس چیز نے اس کو اجازت دی ہے؟ یہ صرف اور صرف وجہ اس بات کی ہے کہ ہم نے اپنی ضروریات زندگی کو حد سے آگے بڑھا دیا ہے۔ جب ہم دال سے روٹی کھانے کی طاقت رکھتے ہیں اور دال اللہ نے ہمیں میسر کی ہے جائز طریقے سے، تو آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ سود کا پیسہ لے کر کے آپ گوشت سے روٹی کھائیں۔ اس وقت میں آپ کے لیے گوشت سے روٹی کھانا جائز نہیں بلکہ حرام ہے۔ اور ایک مسلمان اللہ کی دی ہوئی اور وسعت کے اوپر کہ اللہ نے اسے مال دیا ہے اس کے مطابق وہ خرچ کرتا ہے، دال سے چٹنی سے روٹی کھاتا ہے، تو اس کے اوپر بھی اس کو ثواب ملتا ہے۔ تو مجھے بتلائیں، وہ کھانا، وہ عیش و آرام، وہ راحت، وہ گدے جس کے اوپر آپ راتوں کو سو کر فجر کی نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، کہاں سے آپ کو اس کی اجازت ہے کہ آپ ایک ناجائز
کام کے ذریعے ایک فرض کام کو چھوڑ دیں۔ ایک گناہ تو یہ ہوا کہ آپ نے سود کو اختیار کیا اور اس سود کے ذریعے ایسی شادی کی کہ آپ کی واہ واہ ہو رہی ہے۔ دوسری طرف آپ نے جو پیسہ لگایا ہے اس کے ذریعے جو آرام میسر کر رہا ہے، جس کو آرام مل رہا ہے، چاہے وہ آپ کا داماد ہو، چاہے وہ آپ کی بیٹی ہو، چاہے وہ آپ کا بیٹا ہو، اس لیے کہ آپ کے گھر کے اندر جو لڑکی آ رہی ہے، جو آپ کے گھر کی بہو بن کر کے آ رہی ہے، اس باپ کی بھی اتنی وسعت نہیں تھی کہ وہ آپ کو ایک بہترین نرم گدا دیتا، لیکن اس نے دیکھا کہ اس کے تیور بدلے ہوئے ہیں، اگر میں نے یہ خرچ نہیں کیا تو یہ میری بیٹی کو گھر سے باہر نکال سکتا ہے، اس لیے اس نے لون کا فیصلہ لیا اور 10 لاکھ روپئے بینک سے لیے، ادھر ادھر سے لیے، بیاج کے اوپر اس نے پیسے اٹھائے اور اس کے ذریعے شادی کی ہے۔ لہٰذا یاد رکھیے، اس کے ذریعے وہ سونے والی بہو جو آپ کے گھر میں آ کر کے نرم بستر کے اوپر سو رہی ہے، اس کا سونا بھی حرام ہے اور وہ ناجائز کام کو چھوڑ رہی ہے۔ جب آپ نرم گدوں کے اوپر سو گے، جب آپ کے اندر خوراک ایک حرام جائے گی، جب آپ کی پرورش ایک حرام چیز کے ذریعے ہوگی، حرام مال کے ذریعے ہوگی، تو یاد رکھو نہ نمازیں قبول ہیں، نہ دعائیں قبول ہیں، اور اوپر سے آپ جتنے نیک کاموں کو چھوڑیں گے اس کے اوپر تو سب سے بڑا گناہ ہے۔ ان سب کا باری اور ان سب کو وجود کے اندر لانے والا وہ بیٹی نہیں، وہ بیٹا نہیں، بلکہ اس کا بابا، اس کا باپ، اس کا مالک ہے، جس نے اس کو اس کے اوپر آمادہ کیا ہے۔ لہذا شریعت نے نکاح کو آسان رکھا اس لیے تاکہ کسی کی بیٹی بغیر نکاح کے گھر کے اندر نہ رہ جائے، لیکن ہم لوگوں نے اس کو اتنا مشکل بنایا کہ ہم نے اس کو مال کا ایک ذریعہ سمجھ لیا۔ اگر کسی کے یہاں پر بیٹا جوان ہوتا ہے تو اس کے ذہن کے اندر گردش کرتی ہے یہ بات کہ اب تو اس کے پاس مال کا ڈھیر لگنے والا ہے، مال کے انبار لگنے والے ہیں، بیٹی کے گھر پر جا کر کے اپنے منہ کو پھاڑتا ہے کہ مجھے 8 لاکھ کی گاڑی چاہیے، مجھے 10 لاکھ کی گاڑی چاہیے۔ اے بے غیرت انسان، اگر اللہ نے تجھے عقل و ذہانت دی ہے، اگر اللہ نے تجھے یہ زبان دی ہے جس کے سامنے تو اپنے منہ کو پھاڑ رہا ہے، اگر اللہ نے تجھے بیٹے کی دولت دی ہے تو تجھے اللہ نے ہنر بھی دیا ہے، تجھے اللہ نے طاقت بھی دی ہے، تو نے کیوں اپنی طاقت کے بلبوتے پر اتنا روپیہ اور پیسہ حاصل نہیں کیا کہ تو خود اپنی گاڑی خرید سکتا اور خود عیش و آرام کے سامان کو مہیا کرتا؟ تیری غیرت کہاں چلی گئی کہ ایک بیٹی والے کے سامنے جا کر اپنے منہ کو پھاڑتا ہے، کبھی کسی سے کہلواتا ہے کہ میرے گھر کا دروازہ بڑا چوڑا ہے، میرے گھر کا دروازہ 8 فٹ کا ہے، 10 فٹ کا ہے، اس کے اندر گاڑی بآسانی آ سکتی ہے۔ میرے دوستو، یہ اپنے ایمان کا آپ سودا کر رہے ہیں، آپ نے اپنے بیٹے کو بیچ دیا ہے، آپ نے اپنی اولاد کو بیچ دیا ہے، آپ نے اپنے بیٹے کو غلام بنا دیا ہے، اور شادی کرنے کے بعد بیٹی والا شادی کرتا ہے عیش و آرام کے ساتھ، 10-15 لاکھ روپئے، 20-20 لاکھ روپئے، یہاں تک کہ کروڑوں روپئے خرچ کر دیتا ہے، اور اس کے بعد میں کہتا ہے کہ میں نے بیٹی کا حق ادا کر دیا۔ نہیں، آپ نے بیٹی کا حق ادا نہیں کیا، بلکہ اس کو جہنم کے گڈھے کے اندر آپ نے اپنے آپ کو اور اپنی بیٹی کو، اپنے پورے گھرانے کو اور اپنے پورے رشتہ داروں کو لے جا کر کے ڈال دیا ہے۔ لہذا شادی کرنی ہے تو آپ شریعت کے حدود کے اندر رہ کر کے شادی کیجئے، اور آپ دیکھیے ان غریبوں کے گھروں کے اندر جہاں ان کے پاس گاڑی دینے کے لیے پیسے نہیں تھے، جہاں ان کے پاس بڑی شادی کرنے کے لیے پیسے نہیں تھے، انہوں نے اس پر صبر کرتے ہوئے اللہ کے اس حکم کو پورا کیا، تو آج آپ جا کر کے دیکھیں ان گھرانوں کے اندر کتنی خوشی ہوتی ہے، کتنا چین اور سکون ہوتا ہے۔ آپ ایک طرف 20 لاکھ روپئے، کروڑوں روپئے خرچ کریں اور پھر بھی وہ سکون حاصل نہ ہو تو مجھے بتلائیں کہ آپ ایک ناجائز کام کریں اور پھر بھی آپ کو سکون نہ ملے، اور سکون ملے گا بھی کیسے؟ ناجائز اور حرام کاموں کے اندر ہرگز سکون مل ہی نہیں سکتا۔ سکون ملے گا تو صرف اور صرف جائز کاموں کے اندر، مستحب کاموں کے اندر، سنت و شریعت کے اندر رہ کر کے آپ کو سکون مل سکتا ہے۔ اور میں بات عرض کر رہا تھا کہ بیٹی کی شادی کی 20 لاکھ میں، 50 لاکھ میں، اور کہتے ہیں کہ ہم نے بیٹی کا حق ادا کر دیا۔ نہیں، بیٹی کے اوپر کوئی قرض نہیں تھا کہ آپ 1000 لوگوں کو کھانا کھلائے،
بیٹی کے اوپر کوئی قرض نہیں تھا کہ آپ اپنے نام کو اونچا کریں. بیٹی کا حصہ یہ تھا کہ آپ کی جو جائیداد ہے, آپ کا جو مال ہے, اس کے اندر جتنا بیٹوں کا حق نکلتا ہے, شریعت نے جتنا بیٹی کا حق اس کے اندر رکھا ہے, آپ بیٹی کو وہ حق دیجئے اور تب آپ اس سے بری الذمہ ہوں گے. لہذا جس طرح بیٹے کا حق ہے اسی طرح بیٹی کا بھی حق ہے. اگر کوئی صرف بیٹوں کا حق ادا کرتا ہے بیٹی کا نہیں, تو کل قیامت کا میدان ہوگا اور وہی بیٹی اپنے باپ کی اس گردن کو پکڑی ہوئی ہوگی, گریبان کو پکڑی ہوئی ہوگی کہ یا اللہ یہ میرا ظالم باپ وہ ہے جس نے دنیا کے اندر اپنی شہرت کے لیے 10 لاکھ روپئے تو خرچ کیے تھے, لیکن اس نے میرا حق مجھے نہیں دیا تھا. اگر آج ہر باپ اپنی بیٹی کو حق دے اور ہر باپ اپنے بیٹے کو اپنا حق دے, تو کسی گھر کے اندر آپ کو جہیز کی نوبت پیش نہیں آئے گی. نہ بیٹی والا پریشان ہوگا کہ اس کو جہیز دینا پڑے گا, اور نہ بیٹے والا پریشان ہوگا کہ اس کو جہیز لینا پڑے گا. آپ جب سود سے بچ جائیں گے, حرام کاروبار سے بچ جائیں گے, ناجائز طریقوں سے بچ جائیں گے, تو اللہ رب العزت آپ کو جو سکون اس کے اندر عطا فرمائیں گے وہ سکون آپ کو ناجائز کاموں کے اندر ہرگز حاصل نہیں ہو سکتا. اور ایک چھوٹی سی بات, سود کی ہی وہ بھی کچھ شکلیں اس کے اندر ہیں. میں نے شروع کے اندر کہا کہ ہر انسان آج اپنی ضروریات زندگی کو بڑھانے کے لیے, اس کو پورا کرنے کے لیے, اس کے اندر اس نے ایسی وسعت اختیار کی کہ وہ جائز طریقے سے حاصل نہیں ہو سکتی, جائز طریقے سے اس کی وسعت پوری نہیں ہو سکتی, تو اس نے طریقہ اپنایا کہ اس کی وسعت کس طریقے سے حاصل ہو. تو لوگوں نے شکلیں نکالی اور جگہ جگہ محلوں کے اندر, چوراہوں کے اوپر کیفے نام کی ایک دکان کھولنی شروع کر دی. کیفے آپ جانتے ہیں, آپ کے سامنے آ رہے ہیں, اس کے اندر 10 روپئے کی چیز 50 روپئے 100 روپئے میں ہمارے نوجوان بچے اور ہمارے وہ بچے جو ابھی تک بالغ بھی نہیں ہوئے, نشے کی چیزیں اس کے اندر, یہاں تک کہ شراب خوری ہوتی ہے, شراب نوشی ہوتی ہے, اس کے اندر سگریٹیں پی جاتی ہیں اور نشے کی لت لگائی جاتی ہے. میرے دوستوں مجھے بتلائیں, ایک طرف جس نے اس کو وجود بخشا ہے, اس نے کیفے کو تیار کیا ہے, وہ صرف یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کے اندر آمدنی اچھی ہے, اس کے ذریعے تیری وسعت پوری ہو سکتی ہے, لیکن طریقہ کون سا ہے؟ طریقہ ناجائز اور حرام ہے. اس لیے کہ اس کے ذریعے بہت سے مسلمان, وہ معصوم بچے جنہیں قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنی تھی, آپ کا رہبر اور پیشوا بننا تھا, وہ وہاں پر جا کر نشیڑی اور کبابی اور شرابی بن رہے ہیں. اور دوسری طرف وہ مسلمان جو اپنے بچوں کو 100 روپئے دیتے ہیں, 50 روپئے دیتے ہیں کہ جا بیٹا کیفے کے اندر جا کر کے بیٹھ, وہاں پر تجھے اچھی چائے ملے گی اور 50 والی چیز نشے کی تجھے 100 روپئے کے اندر حاصل ہوگی. وہاں پر ایک سیلفی لیتا ہے, ایک فوٹو کھینچتا ہے اور اپنے نام کو روشن کرتا ہے کہ یہ مسلمان اب نہیں رہا, بلکہ اس نے غیروں کے طریقے کو اختیار کر لیا ہے, یہ یہودی بن گیا ہے, یہ عیسائی بن گیا ہے. آج اگر ہم ان تمام طریقوں کو اختیار کر رہے ہیں تو یاد رکھو, اگر ہمارے سر کے اوپر ٹوپی ہے تو ہم مسلمان نظر آتے ہیں, لیکن اگر ہمارا لباس مسلمان والا نہیں ہے, ہمارے سر کے اوپر ٹوپی نہیں ہے, تو کوئی آپ کو مسلمان کہنے کے لیے تیار نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری روزمرہ کی ضروریات اور روزمرہ کے ہمارے رائج طریقے وہ سب یہودیوں والے, عیسائیوں والے ہیں. آپ ایک بال کاٹنے والے کی دکان کے اوپر جا کر کے بیٹھیے اور اس سے کہیے کہ میرے بال کاٹ دیجئے, کٹنگ کر دیجئے, تو وہ یہ نہیں کرے گا کہ آپ کے بال چاروں طرف سے برابر کر دیں, بلکہ وہ انگریزی کٹنگ کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ایک یہودی معاشرہ پایا ہے, اس نے ایک عیسائی معاشرہ پایا ہے, انگریزوں کے طریقے کو اختیار کر لیا ہے. وہ جانتا ہے کہ ہر بچہ انگریزی طریقہ اختیار کیے ہوئے ہے. آج صرف مسلمان نام کے ہیں, اور یاد رکھو جب تک مسلمان نام کے رہو گے ایسے ہی کٹتے پٹتے رہو گے, کامیابی کہیں نہیں ملنے والی. اگر کامیابی چاہتے ہو, عروج چاہتے ہو, اور اللہ رب العزت کے یہاں ایک مقام چاہتے ہو, اور چاہتے ہو کہ ہم مسلمان بنیں, ہم لوگ ہمیں مسلمان کہیں اور ہماری پہچان مسلم لفظ کے ذریعے ہو, تو اسلام کے اندر جو چیزیں ہیں, جو شریعت نے حدیں متعین کی ہیں, ان حدود کے اندر رہ کر کے زندگی اختیار کریں. اپنے بچوں کو نشے کی عادت سے بچائیں.
اس لیے کہ وہ بچہ جس کی تعلیم حاصل کرنے کی عمر ہے، وہ بچہ جو ڈگری حاصل کر سکتا ہے، ایک اچھا ڈاکٹر بن سکتا ہے، ایک اچھا انجینئر بن سکتا ہے، وہ آج ہماری چھوٹ کی بنا پر، ہماری لاپرواہی کی بنا پر نشے کا عادی بن رہا ہے، سود کا عادی بن رہا ہے۔ ذرا ذرا سے بچے، ذرا ذرا سے نوجوان جن کی کوئی ضرورت نہیں، گھر کے اندر بچے بھی نہیں، وہ بھی سود کا کاروبار کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ تجھے 10,000 روپئے دینے ہیں، 12,000 تجھے واپس کرنے ہیں۔ ایک وقت وہ آتا ہے 10,000 تو دور کی بات، اس کے پاس میں 10 روپئے بھی موجود نہیں ہوتے، اور پھر دوبارہ وہ سود لینے کے اوپر آمادہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ سلسلہ چلتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے نہ آپ کے پاس میں آپ کا گھر ہے جس کے اندر آپ رہ سکیں، نہ آپ کا کاروبار ہے جس کے ذریعے آپ کچھ حاصل کر سکیں، اور پھر کیا ہوگا؟ پھر وہی قوم غلامی کی زنجیروں کے اندر اکڑ جائے گی۔ اگر آپ مجھ سے 10 روپئے لیں اور آپ وہ نہ دیں تو دوسرے وقت میں دینے والا اس کو اکڑ کر کے بولتا ہے بھئی یہاں، اور لیکن اگر 10 روپئے کی جگہ کہیں پر لاکھوں روپئے دے رکھے ہو تو انسان اپنی عزت کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو اس کے سامنے گروی رکھ دیتا ہے، جو ایک غلامی شکل ہے، اور پھر یہ غلام بنتا چلا ہی جاتا ہے۔ اسی طریقے سے آج مسلمان اپنے ذہنوں کی غلامی کا شکار ہو چکا ہے، اپنی ضروریات زندگی کا شکار ہو چکا ہے، اپنی نفسانی خواہشات کا شکار ہو چکا ہے کہ نفسانی خواہشات اسے پورا کرنی ہے، چاہے وہ کسی بھی طریقے سے ہو، محنت کرنے کے ذریعے ہو، سود کے ذریعے ہو، کسی بھی طریقے سے وہ اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنا ہے۔ اس لیے میں کہوں گا اے لوگوں، اپنی ضروریات زندگی کو گھٹاؤ، اپنی نفسانی خواہشات کے اوپر قابو رکھو۔ جب آپ ان چیزوں کو اختیار کریں گے تو ممکن ہے کہ آپ سود سے بھی بچ سکتے ہیں۔ جب آپ اپنی ناک کو نیچا کرنے کی کوشش کریں گے، غرور اور تکبر کو اپنے ذہنوں سے نکال دیں گے، تو ممکن ہے کہ آپ سود سے بچ سکتے ہیں۔ جب آپ دال سے روٹی کھانا سیکھ لیں گے تو ممکن ہے کہ آپ سود لینے سے بچ جائیں گے۔ ممکن ہے کہ جب آپ نکاح کو سادگی کے ساتھ میں کریں گے تو ممکن ہے کہ آپ سود کو چھوڑ دیں گے۔ جب آپ سوچیں گے کہ چاہے میں چھوٹا ہی کاروبار کیوں نہ ہو لیکن جائز طریقے سے ہو، تو ممکن ہے کہ آپ تمام گناہوں سے بچ جائیں گے، آپ سود کے کاروبار سے بچ جائیں گے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ